السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، ملکی صورتحال الیکشن کے بعد الیکشن ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے، اور عوام کا جو یک طرفہ سیلاب ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جمہوریت کے زور پر عوام جس کا بھی انتخاب کرے، قوم جس کا بھی انتخاب کرے، اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جمہوریت چیز ہی ایسی ہے، اس پہ کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان قوم جس کے جمہور نے نام نہاد اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کو چاہا، انتہائی بے دین کو، وہ مسلمان قوم جس کے جمہور نے قوم پرست سوشلسٹ بے دین لادین جمال عبد الناصر کو چاہا جمہوریت کے زور پر، وہ عوام اگر پاکستان میں کسی بھی شخصیت کے انتخاب کرے، صرف آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج کی صورتحال کی، کسی بھی شخصیت کے انتخاب کرے، اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جمہوریت میں تو سر گنے جاتے ہیں، سر تولے نہیں جاتے۔ وہ انتخاب غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ انتخاب صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ جمہوریت کے زور پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے نتائج ایک اسلامی مملکت میں کبھی بھی اچھے نہیں نکلتے عمومی طور پہ۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اور آپ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ جو اس دفعہ یک طرفہ ووٹ پڑے، اس کی وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں، تو چند وجوہات میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یک طرفہ وجوہات، یک طرفہ ووٹ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، پہلی وجہ جو شروع سے چلی آ رہی ہے، وہ ہے عوام کی مایوسی۔ عوام ہر طرف سے مایوس تھی، عوام پیپلز پارٹی سے بھی مایوس تھی، عوام مسلم لیگ سے بھی مایوس تھی، عوام دینی سیاسی جماعتوں سے بھی مایوس تھی۔ تو عوام نے ایک ایسے شخص کا رخ کیا یا ایسی شخصیت کا رخ کیا جس کے ساتھ عوام نے اپنی امیدیں لگا لی۔ تو یہ یک طرفہ جو ووٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ خود عوام کی مایوسی ہے۔ ایک یک طرفہ ووٹ کی دوسری بڑی وجہ، یک طرفہ ووٹ کی دوسری بڑی وجہ فیصلہ ساز قوتوں پر عدم اعتماد ہے عوام کا، جس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے، یہ اینٹی نواز مواز یا اینٹی مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور اینٹی ووٹ نہیں ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ہے۔ عوام کی مایوسی کے ساتھ اس چیز نے بھی اپنا کردار ادا کیا کہ عوام نے فیصلہ ساز قوتوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے فیصلہ ساز قوتوں کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جنہوں نے ریاست کی ہر شعبے کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر ریاستی امور کا حل صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دو وجوہات۔ یک طرفہ ووٹ کی ایک تیسری وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ عوام نے اپنی دانش میں ہر سیاستدان کو مالی کرپشن میں ملوث سمجھا، صرف ایک شخصیت کو اپنی ذات کے لیے مالی کرپشن میں ملوث نہیں سمجھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس کو نہیں سمجھا وہ مالی کرپشن میں ملوث نہیں ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عوام نے اپنی دانش میں ایک شخصیت کو اپنی ذات کے لیے، اس کو بھی آپ نے لفظ کو فوکس کرنا ہے۔ ہم مختصر سی ویڈیو بنا رہے ہیں، مختصر سا مکالمہ آپ لوگوں کے ساتھ، کلام ہے آپ لوگوں کے ساتھ، کہ عوام نے اپنی دانش میں اپنی ذات کے لیے مالی کرپشن میں ملوث نہیں دیکھا،
کہ یار اس نے اپنی ذات کے لیے مالی کرپشن نہیں کی، یعنی بالفرض اگر مالی کرپشن ہے بھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تو عوام تمام سیاست دانوں کو مالی کرپشن میں ملوث سمجھتی ہے اور ایک شخص کو نہیں سمجھتی، لہٰذا ووٹ کا رخ یک طرفہ ہو گیا۔ عوام کی مایوسی 1، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ 2، اور مالی کرپشن اپنی ذات کے لیے نہ ہونا 3، اور چوتھی وجہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ جس شخصیت کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ وراثتی سیاست سے بہت دور ہے۔ بظاہر اس کے بچوں نے، میں بظاہر کا لفظ خود احتیاطاً اضافہ کر رہا ہوں، وگرنہ عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان کے بچوں نے آ کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان نہیں بننا۔ یہ تو اب سمجھتی ہیں، اب بات کے حالات کو کیا پتہ ہے۔ پاکستان میں تو باقاعدہ باہر کے لوگوں کو لا کے یہاں سب کچھ قانونی تقاضے پورے کر کے وزیر اعظم بھی بنایا گیا، معین قریشی جیسوں کو، تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے بظاہر کا لفظ بولا۔ تو ایک چوتھی وجہ یہ ہے کہ عوام نے جو ووٹ دیے وہ کہتی کہ اس کے اندر وراثتی سیاست کے جراثیم نہیں ہیں۔ ٹھیک، یاد رکھیے عوام مالی کرپشن کو تو اہمیت دیتی ہے، کیوں؟ صرف اس لیے دیتی ہے کہ مالی کرپشن سے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ سیاستدان مالی کرپشن میں مبتلا ہو کے ہمارا نقصان کرتے ہیں، جس سے ہمارے گیس کا بل بڑھتا ہے، جس سے ہماری بجلی کا بل بڑھتا ہے، جس سے پیٹرول جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ساری وجہ سیاستدانوں کا مالی کرپشن میں مبتلا ہونا، اس لیے مالی کرپشن کو اہمیت دیتی عوام کے ہم نے جس شخص کو ووٹ دیا اس کے اندر وہ مالی کرپشن سے پاک ہے۔ لیکن ایک دکھتی بات یاد رکھیے گا، عوام اخلاقی کرپشن کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، کیوں سے اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں عوام بھی بہت بڑی خود غرض ہے، وہ مالی کرپشن کو اہمیت تو دیتی لیکن اخلاقی بدعنوانی کو، اخلاقی کرپشن کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو عوام کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ بات غلط فہمی دور کر لیں، خوش فہمی دور کر لیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ دین چاہتی، پاکستان کی عوام دین چاہتی ہوتی نا تو جو قربانی اس وقت یک طرفہ ووٹ کے صورت میں جو قربانی سامنے آئی، یہی اس قربانی کا آدھا حصہ بھی عوام دین کے لیے دیتی تو پاکستان کے اندر اسلام کب کا نافذ ہو چکا ہوتا۔ عوام کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، عوام کو دین سے دلچسپی اتنی کوئی مر جائے تو تیجے چوتھے 40ویں کر کے شارٹ کٹ مار کے بخشوانے کی کوشش کرنی ہے۔ ننگ دڑن دلہن ہوتی ہے، اس کے اوپر سے قرآن گزارنا، اس نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے۔ عوام نے تو رسومات کو دین سمجھا ہوا ہے، اور جو تھوڑی بہت عبادت بھی کرتا ہے تو اس نے دین کو صرف عبادت خانوں تک، مساجد تک محدود رکھا ہوا ہے۔ عوام نظام میں دین نہیں چاہتی، عوام نظام میں دین چاہتی ہوتی وہ نظام میں دین کو لانے کے لیے قربانی دیتی۔ یہ چند دکھ بھری باتیں تھیں جو اس مختصر سی نشست میں نے آپ کے ساتھ کی۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔